بھی رمضان میں زیادہ ہوتا ہے کہ وہ مسجدوں کی طرف آئیں. وہ دیکھتے ہیں گھر میں ماحول بنا ہوا ہے، گھر میں بہنیں نمازیں پڑھ رہی ہیں، مائیں نماز پڑھ رہی ہیں. اسی طرح سے والد صاحب اور بھائی اور چچا سب لوگ مسجد کی طرف رخ کر رہے ہیں، مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہیں بھی شوق لگتا ہے اور اس شوق کی بنا پر وہ مسجدوں کی طرف آتے ہیں. اب دیکھنے میں آتا ہے کہ صاحب وہ بچے مسجد میں اکٹھا ہوں گے، جمع ہوں گے، بہت سارے بچے ہو جائیں گے تو وہ آپس میں کھیل کود بھی کریں گے، مذاق بھی کریں گے، تفریح بھی کریں گے. یہ عام ماحول ہے ہمارے یہاں ہندوستان میں. مساجد میں کسی بھی خطے میں آپ چلے جائیے اس طرح کا ماحول نظر آتا ہے کہ بچے مسجد میں شرارتیں کر رہے ہیں، دنگا کر رہے ہیں. اس لیے ایسے بچے جو بالکل ناسمجھ ہیں ان بچوں کو مسجد میں لانے سے اجتناب کیا جائے، بچا جائے. وہ مسجد میں شرارت ہی کرنے کے لیے آئے ہیں، صرف کپڑے بھی ان کے درست نہیں ہیں، گندگی و غلاظت کچھ لگی ہوئی ہے. بہت ممکن ہے کہ وہ کوئی گندگی مسجد کے اندر پھیلا دیں، پیشاب پخانہ کر دیں. تو ایسے بچے جو بالکل ناسمجھ ہیں ان کو مسجد میں لانے سے بچنے کا اہتمام کریں، ان کو مسجد میں نہ لے کر کے آئیں. لیکن جو بچے باشعور ہیں، سمجھدار ہیں، جن کو مسجد کے بارے میں علم ہے، جن کو نماز کے بارے میں علم ہے، جو نماز کے بارے میں جانتے ہیں، ایسے بچوں کا مسجد میں لانے پر اعتراض کرنا یہ بات صحیح نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ باشعور بچے جو ہیں ان کو مسجد میں لانے کا اہتمام کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، اس کی عمر 7 سال کی ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرو، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں لے کر کے آؤ. اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے اور پھر بھی مسجد میں نہ آنے کا عادی ہو تو اس کی تادیب کرو، اس کو سمجھا بجھا کر کے مسجد میں لاؤ، تھوڑی سختی اس کے اوپر کرو تاکہ مسجد میں آنے کا وہ عادی ہو جائے. ابھی آپ دیکھیے کہ وہ بھی نماز کا مکلف نہیں ہے. نماز کا مکلف وہ جب ہوگا جب اس کی عمر 15 سال کی ہو جائے گی، جب وہ بالغ ہو جائے گا یا عمر 15 سال کی ہو جائے گی. نماز کے احکامات اس پر جب نافذ ہوں گے، لازم ہوں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے لیے اور تربیت کے لیے فرمایا کہ 7 سال کی عمر میں مسجد میں لانے کا حکم کرو اور 10 سال کا ہو جائے اور پھر بھی مسجد میں نہ آئے تو اس کی تعلیم کرو، اس کو سختی کے ساتھ مسجد میں لانے کا اہتمام کیا جائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بتاتی ہے کہ بچوں کو مسجد میں لانے کا عادی بنانا چاہیے تاکہ جب وہ بلوغ کی عمر کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں، تو اس سے پہلے ان کی ایسی تربیت ہو چکی ہو کہ اب وہ نماز ترک نہ کریں، وہ مسجدوں میں آئیں اور باضابطگی کے ساتھ نماز پڑھنے والے بنیں. اس لیے پہلے سے تعلیم اور تربیت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا اور سکھا دیا. اب اس کے برخلاف آپ دیکھیے رمضان کے مہینے میں بچے مسجدوں کے اندر آتے ہیں. بہت ساری جگہوں پر بات دیکھنے میں آتی ہے کہ اتنا شور بچے نہیں کرتے جتنا بڑے کرتے ہیں. بالغ لوگ ان سے بچوں سے زیادہ شور مچا رہے ہیں. اتنا دنگا بچے نہیں کر رہے جتنا روکنے والے بچوں مسجد کے اندر کر رہے ہیں، زور زور سے منع کر رہے ہیں، بھگا رہے ہیں. بعض بوڑھے لوگ مسجد کے اندر آتے ہیں، وہ بیچارے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ انہیں مسجد سے ہمیں بھگانا ہے. بہت سارے بچے بہت سلیقے سے، تہذیب سے، صاف ستھرے ہو کر ذوق و شوق کے ساتھ مسجد میں آ رہے ہیں اور ہم انہیں مسجد سے دھکے دے رہے ہیں، مسجد سے بھگا رہے ہیں، جو بالکل غلط ہے. اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو بالکل ناسمجھ بچے ہیں ان کو مسجد میں